أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وأوحي إلى نوح اور وحی کی گئی سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہو شان یہ ہے لن یؤمن من قومک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے الا من قد آمن مگر وہ جو تحقیق ایمان لا چکے پہلے ولا تبتئس بس آپ علیہ السلام غمگین مت ہوئیے بما کانوا یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اور آپ علیہ السلام کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے وَلَا تُخَاطِبْنِي اور مجھے مخاطب نہ کرنا فی الذین ان کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بناتے تھے کشتی وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی گزر ہوتا ان کی قوم کے ایک گروہ کا سخیرو من ہو ان کا مذاق اڑاتے ہیں حال نوح علیہ السلام نے فرمایا تسخروا منا اگر تم ہمارے ساتھ مذاق اڑاتے ہو ہمارا مذاق اڑاتے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ بے شک ہم تم سے مذاق اڑائیں گے کما تسخرون جیسے تم مذاق اڑاتے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قریب جان لوگے مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر نازل ہوتا ہے ہمیشہ کا عذاب اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے ہیں 39 تک گزشتہ آیات میں تھا نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر اللہ نے آپ کی گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے پھر میری نصیحت کیا کر سکتی ہے اور میں نے عرض کیا تھا نوح علیہ السلام بڑی تکلیفیں انہوں نے جھیلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات ہیں تفسیری روایات ہیں جن کو مختلف مفسرین نے روایت کیا ہے یہ قوم کو تبلیغ کرتے دعوت دیتے توحید کی بات کرتے ایک بوڑھا بدبخت کھڑا ہوتا
گردن دبا کر یوں پھینک دیتا اور بے ہوش ہو جاتا. ایک بوڑھا اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہے اور ادھر نوح علیہ السلام اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہیں. وہ بدبخت اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس بوڑھے کی باتوں میں نہ آنا، نعوذ باللہ دیوانہ ہے، یا آپ کو اپنے باپ دادے کے دین سے بدظن کرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. وہ بدبخت بیٹا باپ سے لاٹھی لے کر وہیں پر سر پہ مارتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے خونم خون ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے، عجیب شان ہے نا پیغمبر کی. جب ہوش آتا ہے پھر کہتے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. لائن کو کچھ نہ کہنا، یہ مجھے نہیں جانتا کہ میں کون، ان کو کچھ نہ ہو، میری وجہ سے یہ میری توہین کر رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں. ہم ہوں تو ہم تو کہیں کہ پروردگار بس یوں کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت بھی نہیں دی ہوتی. جی ورنہ تو ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعائیں دینے سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ بد دعائیں دیتے، بجائے اس کی کہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ دعائیں دیں کہ یا اللہ میرا یہ نہیں، ہم کہتے یا اللہ میں تو ہوں ہی، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. ہماری صورتحال یہ ہے، دوسرے کا بیڑا غرق کرتے. ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، وہ سنتا بھی سب کی ہے، دیکھتا بھی سب کو ہے. جی ہاں، پروردگار عالم وحدہ لا شریک کے سامنے نوح علیہ السلام بالآخر ایک وقت آتا ہے اور رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ہرگز آپ کی قوم میں سے کوئی اس کے بعد ایمان نہیں لائے گا، بس جو لا چکے وہی ہے، اور کوئی ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا آپ ان پر جتنی محنت کر لیں ان میں سے آئندہ کوئی مومن نہیں ہوگا. یہاں پر کچھ لوگ تقابلی انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف والوں نے تکلیفیں دی اور مختلف فرشتے آئے تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا پروردگار نہیں، یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا، اور پھر میرا جیسا جو دین سے بے خبر ہوتا ہے، 2 کیسٹیں سن کر اردو کے 2 رسالے پڑھ کر مفسر اور محدث اور بڑا خطیب بنتا ہے، تو تقابلی طور پر ادھر دیکھو جی نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا. اور رسول اللہ مبارک فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. کوئی شک نہیں ہے نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا رسول اللہ مبارک کو بتایا تھا کہ طائف میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا؟ اس لیے دین کی بات کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے آج تک جتنا مرضی پڑھا لکھا آدمی کو کبھی اس نے ڈسپرین پر کوئی بات کی ہے؟ ڈسپرین کیا چیز ہے؟ ہاں، کیا ڈسپرین کے اور کوئی بھی دوائی آپ لیتے ہیں معمولی سی، اس کے ڈبے میں پرچی پر سب کچھ لکھا نہیں ہوتا؟ بولو. الگ بات ہے کہ ہم غلام قوم ہیں تو لکھا ہوتا سارا انگریزی میں، لیکن لکھا تو ہوتا اس کے اندر اجزاء کیا ہے، کون کون سے اجزاء اس میں شامل ہے، کس کس تکلیف میں یہ فائدہ دیتی ہے، کون کون لوگ اس سے بچیں، کیسے اس کو استعمال کریں، یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اب کئی انگریزی دوائیاں جو ان کے اندر لکھا ہوتا ہے، ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ پرچی کے اندر تمام استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، لیکن کوئی اس پر گفتگو نہیں کرے گا. لیکن ایک یتیم اور یسیر صرف دین اسلام ہے،
بس جو بندہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، 2 کیسٹیں سنی، 2-4 مولویوں کے بیانات سنے، ان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی، اور پھر جو منہ میں آتا ہے پھر وہ. اور اب تو عذاب یہ ہے جس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا وہ بھی قرآن کی آیات پڑھ کر مفسر بنتا، تفسیری بیان کرتا، قرآن کی آیات بیان کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم کون ہوتے ہیں انبیاء کے درمیان میں تقابل کرنے والے؟ ایسا نہیں ہے. وہاں پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے محبوب بس یہ ختم ہو گئے، یہ کبھی ایمان. یہاں رب فرماتے ہیں کہ ان میں سے لن یؤمنا، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قوم کا، آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، مگر جو پہلے لا چکے ہیں. بس. اور آگے تسلی بھی دے رہے ہیں، پیغمبر ہیں. ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنا پیار محبت نہیں ہو سکتی جتنے پیغمبر کو اپنی قوم سے ہوتی، اپنی امت سے ہوتی ہے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ غمگین نہ ہونا. یہ اللہ تسلی دے رہے، یہ قرآن ہے، قرآن میں ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر نہیں بتا رہا. فلا تبتئس، بس آپ غمگین نہ ہوئیے، بما كانوا يفعلون، ان کے کرتوتوں پر جو یہ کر چکے ہیں. جب رب نے فرما دیا کہ میرے نوح بس اب یہ ایمان لانے والے، تب نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں، ان سے پھر انتقام لے لیجئے. ہاں پھر فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ. کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ چھوڑیں گے تو کسی کافر کو تو یہ دوسروں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں بھی کافر ہوں گی. کیونکہ ایک تو اللہ نے فرما دیا، مہر لگ گئی، دوسرا تجربے نے ثابت کر دیا. نوح علیہ السلام نے ان کی کئی پشتیں دیکھی، اور آنے والا جانے والے سے زیادہ بدبخت نکلا. تو اس لیے فرمایا کہ اب ان میں سے کوئی، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں. یاد رکھیں، انبیاء کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اپنا بیڑا غرق کر ڈالیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے بڑے احتیاط سے کام لے، جتنی بات کرنی ہوتی ہے اتنی ہی بات بندہ کرے. ہر بندہ، ہمارے تو خیر ماشاءاللہ ہر بندہ جو ہے وہ وزیر دفاع بھی ہوتا ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوتا ہے. اگر زراعت پر بات کرے تو اس سے بڑا زراعت کا جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. چاہے اگر اس سے کہیں ذرا مجھے یہ پودا تو لگا کر دکھا دے، وہ کہیں گے میرا کام نہیں ہے. اگر آپ اس سے بجلی کی بات کریں تو وہ کہے گا جی مجھ سے بڑا کوئی الیکٹرک انجینئر نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بہرحال دین کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. رب فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور آپ کشتی تیار کیجئے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے. اب نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم باقاعدہ وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ جی یہ، کیونکہ نوح علیہ السلام ترکھان تو تھے نہیں، تھے تو اللہ کے نبی. تو اب رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نوح یہ تختہ اتنا ہونا چاہیے، یہ اس کو اس انداز سے بنائے، اس کو انداز سے بنائے، اس انداز سے بنائے. تفسیری روایات میں ایک بہت بڑی کشتی تھی، یہ تقریباً 300 ہاتھ لمبی تھی، 300 ہاتھ، اور یہ تقریباً 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس کی اونچائی اس کے بارے میں آتا ہے تقریباً کوئی 52-53 فٹ اونچی تھی، فٹ کے حساب سے. اور اس میں 3 منزلیں تھی، اور بہترین اعلیٰ جو قیمتی لکڑی ہے ساگوان، اس سے یہ بنائی گئی، اور 3 منزلیں بنائی گئی. نچلی منزل میں تمام جاندار جانور، اس سے اوپر تمام سامان، اور اس سے اوپر انسان. رب العالمین فرماتے ہیں وَوَحْيِنَا، ہاں چونکہ پیغمبر، میں نے ابھی بتایا کہ پیغمبر اپنی امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. تو رب العالمین نے پہلے فرما دیا کہ نوح رسول اللہ
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے بارے میں پھر مجھے سفارش نہ کر. یہ نہ کہنا کہ رب العالمین اس کو بچا لے، یا اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ ان کو کچھ نہ کہ. نہیں 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 نہیں. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، کیوں؟ انہم مغرقون، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، پھر وہ تبدیل نہیں ہوتے. اس لیے مجھ سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب جب کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی وہاں سے کوئی قوم کے سردار، قوم کے گروہ گزرتے ہیں، کہتے اچھا یہ ہیں جی وہ پیغمبر جو توحید کی باتیں کرتے تھے. اچھا کب سے جی آپ نے ترکانی کا کام شروع کر لیا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک دو الماریاں بنانی ہے، وہ ہمارا بھی جو کرسیاں کو ٹوٹی ہوئی ان کو بھی ذرا ٹھیک کر دینا. مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، جبکہ تمسخر حرام ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تمسخر حرام ہے. اور آج امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج جو کچھ ہو رہا ہے، کتوں کے اوپر داڑھی اور پگڑی کا سر رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ فلاں، نعوذ باللہ من ذالک. جی جی، اور کیا کیا بکواسات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ہدایت کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. جتنا مرضی سمجھائیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بیٹا سگے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، بھائی بھائی کو گالیاں دے رہا ہے، ایک مقتدی امام کو گالیاں دے رہا ہے، جس کے پیچھے کہتا ہے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور ان کو پھر کیا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں. عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہو رہے ہیں. اور یہ لمبی بات نہیں ہے، صرف 10 سال کے وقفے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ نوجوان ایسا واللہ نہیں تھا. آپ بھی اس معاشرے میں رہتے، ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے پلے بڑے، اختلافات بھی دیکھے، نظریاتی اختلافات بھی دیکھے، مذہبی اختلافات بھی دیکھے، مسلکی اختلافات بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا، لیکن واللہ یہ معاملہ نہیں دیکھا تھا جو آج کے نوجوان کے ذہن میں، کہ اگر باپ اس کے نظریے کے خلاف ہے تو کہتا میرا باپ گدھے سے بھی بدتر ہے. نعوذ باللہ. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ سمجھ عطا فرما دے. اللہ سمجھ عطا فرما دے. ورنہ مسخرہ، تمسخر حرام ہے. کسی کا بھی مذاق اڑانا، کسی کا مذاق. لیکن بہرحال یہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. فإن، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. کیا میں نے ابھی عرض کیا کہ جی تمسخر حرام ہے تو پھر پیغمبر بھی مذاق اڑائیں گے؟ نہیں نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. کما تدین تدان، یہ وہ ہے مکافات عمل، یہ ریئیکشن، جیسا ایکشن ہوگا ویسے ریئیکشن آئے. تو یہ وہ ہے کہ الجزاء من، جیسا عمل ویسی سزا، ویسا اس کا بدلہ. ورنہ تو پیغمبر کیا ہے، یہ نہیں پیغمبر کی شان تمسخر کی نہیں. یہ جیسے پہلے سپارے میں گزرا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم. انہوں نے کہا نا کہ مسلمانوں سے ملتے ان کہتے آمنا آمنا، جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں ان کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ، یہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور مذاق میں کیا ہے، سیریس لے لیتے اور خوش ہو جاتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. نعوذ باللہ. نہیں اللہ نہ مذاق نہیں کرے گا، یہ مذاق کا بدلہ دے گا. مذاق کا، ورنہ مذاق یہ تو جاہلانہ کا، کسی کے ساتھ مذاق، کسی کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے، یہ جاہلانہ کام ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ یستہزئ بہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور وہ اس کی جھلک میں بتا دیتا ہوں، سورہ حدید میں ہے.
سورہ حدید میں ہے خوب اندھیرا ہوگا اور پل صراط کے اوپر جا رہے ہوں گے. اچھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کے وہ تمام اعضاء ٹارچ کا کام دیں گے جو وضو میں یہ دھوتا ہے. چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے باقاعدہ. اسی طرح سجدے کے اعضاء بھی کیا ہوں گے؟ یہ ٹارچ کا کام کریں گے، روشنی کا. اچھا، یہ جب اتنی روشنی ہوگی کہ چہرہ بھی روشنی دے رہا ہے، ہاتھ بھی دے رہے ہیں، پاؤں بھی دے رہے ہیں، تو 1 2 4 بندے ساتھ کیا ہے؟ چل سکتے ہیں. تو یہ آگے آگے ہوں گے مومنین، اور منافقین ساتھ ساتھ پیچھے ان کی روشنی میں جا رہے ہوں گے. اتنے میں وہ کہیں گے، منافقین کہیں گے ذرا آہستہ چلو نا یار، دیکھو آپ کو پتا ہے کہ نیچے دھکتی ہوئی آگ ہے، اوپر کیا ہے؟ باریک پل صراط ہے، اور آپ اتنے تیز جا رہے ہو کہیں ہمارا. وہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ کہ انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے دیکھو. وہ جب یوں دیکھیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اچانک جب وہ کہیں گے پیچھے دیکھو، جب یوں دیکھیں گے تو ادھر ایک دیوار ہو جائے گی، اور اس دیوار میں وہ جو ادھر ہوں گے ان کے لیے تو کیا ہوگی؟ رحمت ہی رحمت ہوگی. ادھر آگ کے شعلے ہوں گے، ان کو جلسا کر وہیں سے گرا دیں گے، اور وہ ٹھک کر کے کیا ہے؟ جہنم کے اندر گر جائیں گے. یہ وہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے. پروردگار عالم ان کے ساتھ ایسے ہی کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے ذلتناک رسوا کرنے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر نازل ہوتا ہے اترتا ہے ہمیشہ والا عذاب، ہمیشہ، جس میں پھر کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی. دنیا سے عالم برزخ میں بس پاؤں رکھنا ہے اور عذاب. پھر عالم آخرت میں جو آخری دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ بھی عذاب ہی عذاب. آگے پھر کیا ہے؟ عذاب ہی عذاب ہے، مقیم دائمی عذاب، ایسا عذاب جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، وہ کشتی جو بنائی جس مقصد کے لیے، اب وہ وقت آنا چاہتا ہے جب کشتی کام آئے گی. اس کا ذکر اللہ نے آگے کیا انشاءاللہ زندگی رہی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربط قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.